آئیے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھیں سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 13 باب 8 تا 13 آیات تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، بلکہ 14 آیت تک۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ وہاں 7 دن سیموئیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیموئیل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تب ساؤل نے کہا، سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی، اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا، اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے۔ سیموئیل نے پوچھا، تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہوئے، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے موافق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ آمین۔ آمین۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ بے دعا لوگ جو ہیں وہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا، اس میں ہمیں واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اور جب اسے بادشاہ مقرر کیا گیا تو سیموئیل نبی نے اسے کہا کہ تو جلجال میں میرا انتظار کرنا، وہاں 7 دن ٹھہرے رہنا، اور جب میں آؤں گا تو سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانیں گے۔ لیکن کلام کے اس حصے میں ہم نے پڑھا کہ ساؤل جو ہے وہ 7 دن تک ٹھہرا رہتا ہے، اور 7ویں دن جو ایسا ہوتا ہے اس خوف سے کہ فلسطی مجھ پر چڑھ آئیں گے، وہ قربانی گزران دیتا ہے، اور وہ سیموئیل نبی کا انتظار نہیں کرتا، وہ کام جو اس کا نہیں تھا وہ اس کام کو کرتا ہے۔ ابھی جو پیسج ہم نے پڑھا وہاں لکھا ہے کہ وہ وہاں 7 دن تک سیموئیل کے مقررہ وقت تک ٹھہرا رہا، اور جب سیموئیل آیا تو اس کو اسٹیٹمنٹ کیا دی کہ میں نے اب تک خداوند کے کرم کے لیے دعا نہیں کی، میں ٹھہرا رہا۔ اسے پتا ہے کہ اس کے مخالف ایک فوج تقریباً 36,000 لوگ فلسطینیوں کے کیوں اس کے خلاف چڑھ آئے، کیونکہ اس کے بیٹے یونتن نے فلسطینیوں کی ایک چوکی پر قبضہ کر لیا، جس سے فلسطی جو تھے اشتعال میں آ گئے، غصہ ہوئے کہ یہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے، ہمیں ضرور ہے کہ ان کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کو پھر سے اپنے قبضے میں رکھیں، ان کو اپنے غلام رکھیں۔ لیکن خدا نے ساؤل بادشاہ کو اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ وہ فلسطینیوں کو مارے، فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے، اور نہ صرف فلسطینیوں کے بلکہ اور ایسے کام خدا نے اس کے لیے مقرر کیے تھے تاکہ یہ ان کا موقع انجام دیتا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس واقعے سے، اس فتح سے جو یونتن نے حاصل کی، فلسطی غصے میں آ گئے، اور ایک بڑا امبو اس کے مقابلے میں آ گیا، اور ایک طرف تو اسے انتظار کرنا تھا اور دوسری طرف فوج تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سیموئیل نے جو دن ٹھہرایا ہے، جو وقت ٹھہرایا ہے، اس وقت پر ہی فلسطی جو ہے مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن خدا جانتا تھا۔ یہ ساؤل کا ٹیسٹ تھا، ساؤل کا امتحان تھا۔ کس طرح کا امتحان تھا؟ آئیے ابھی ہم انہی باتوں پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ 7 دن تک ٹھہرا رہا، مصیبت اس کے اوپر آ پڑی ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ فوج، جیسے میں نے بتایا، کہ اس کے مقابلے میں آ جائے گی، لیکن اسے یہ پتا چل چکا ہے کہ فوج میرے مقابلے میں آ گئی ہے۔ اب سوختنی قربانی جب گزرانی جائے گی، خدا سے دعا کی جائے گی تو خدا کمک کو بھیجے گا، لیکن وہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ سیموئیل نبی کا انتظار کرتا رہا اور خود دعا نہیں کی 7 دن تک۔ غور کریں، بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، وہ کسی اور کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ دعا کرے گا، جبکہ اسے خود دعا کرنی چاہیے تھی، قربانی بے شک نہیں گزرانی چاہیے تھی، لیکن
وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گیا کہ لوگ اب اس کے پاس ادھر ادھر ہو رہے ہیں. 6,000 تقریباً کلام میں لکھا ہے کہ 3,000 لوگوں کی فوج اس کے پاس تھی. اب 3,000 لوگوں میں سے بھی جب لوگ اس کے پاس ادھر ادھر ہونے لگے تو وہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے قربانی گزران دی. اسے چاہیے تھا ان 6 دنوں میں وہ خود دعا کرتا اور لوگوں کو بھی دعا کی ترغیب دیتا. اس نے خود دعا نہیں کی بلکہ نبی کا انتظار کر رہا ہے. آج کلیسیا کا یہی حال ہے. وہ خود دعا نہیں کر رہی. اسے پتا ہے کہ مصیبت ہم پر آن پڑی ہے, بیماری ہم پر آن پڑی ہے, فائنانس کی کمی ہے, حالات خراب ہے, گھرانوں کے اندر لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, برے حال ہے. لیکن وہ پادریوں کا انتظار کر رہے ہیں, پادری صاحب آئیں گے تو وہ دعا کریں گے. لوگ بدرو گرفتہ ہے, ابلیس نے زندگیوں کو گرفت کر رکھی ہے, وہ اس انتظار میں ہے پادری صاحب آئیں گے, وہ دعا کریں گے تو ہم آزاد ہوں گے. وہ خود دعا نہیں کر رہے, جبکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ خود دعا کرنا شروع کریں. آپ اس واقعے میں دیکھیں, جب اس نے دعا نہیں کی تو کیا ہوا کہ لوگ ہی ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے. اس کے اندر اپنا ایمان بھی جاتا رہا. ایمان جو ہے یہ فقط خدا کے حضور آنے سے وارم اپ ہوتا ہے, سرگرم ہوتا ہے. اگر آپ اناجیل میں دیکھیں, متی رسول کی معرفت انجیل اس کے 15ویں باب میں ایک عورت, کنانی عورت جو یسوع کے پیچھے چیختی چلاتی ہوئی آتی ہے, اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع کے تعلق سے خبر سنی کہ یسوع معجزات کرتا ہے, اور وہ یسوع کے پیچھے آئی چلاتی ہوئی, لیکن یسوع نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا. شاگردوں کے کہنے کے باوجود بھی یسوع نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا. اور جب وہ یسوع کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, میری بیٹی پر رحم کر, اس میں بدرو ہے. تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا. اگر میرے اور آپ کے بچے بھوکے ہوں اور کھانے کا ٹائم ہو اور اسی وقت ہمارے ارد گرد کوئی کتا گھوم رہا ہو, کیا ہم اپنے بچوں کی روٹی اس کتے کو دے دیں گے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کا ٹائم ہے, اگر بچے کھائیں گے تو بھوک ان کی مٹے گی, یہ طاقت پائیں گے. لیکن یسوع نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. یسوع مسیح اس کو کسی مقام پر لا رہے تھے, اور پھر اس نے کہا کہ مالک, کتے بھی تو میز تلے ٹکڑے کھا کر آسودہ ہوتے ہیں, مجھے وہی ٹکڑا دے دے. اس نے کہا تیرا ایمان, کیا یسوع کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جس ایمان سے وہ چلی ہے گھر سے اس کے اندر بڑا ایمان ہے؟ یقیناً وہ ایمان سے گھر سے چلی تھی. یسوع کو پتا تھا کہ اس عورت کے اندر ایمان موجود ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح جس شخص کے اندر ایمان ہے اس کے ایمان کو نمایاں کر دیتا ہے. اس کا ایمان کبھی پوشیدہ نہیں رہتا. کلام میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جی, اس عورت کے اندر ایمان تھا جب وہ گھر سے چلی, کیونکہ اس نے یسوع کے تعلق سے بہت کچھ سن رکھا تھا, لیکن وہ ایمان اس کی بیٹی کو شفا نہیں دے سکا. ایمان اس کے اندر موجود تھا, لیکن وہ ایمان اس کی بیٹی کو شفا نہیں دے سکا, بدرو سے آزاد نہیں کروا سکا. وہ ایمان کب کام کرنا شروع ہوا؟ جب وہ یسوع کے قدموں میں آ کر گر گئی, اور یسوع نے کہا اسی کلام کی معرفت چلی جا, بدرو تیری بیٹی میں سے. ایمان اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس کے قدموں پر گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں. ایمان اس وقت وارم اپ ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, تب کام کرتا ہے. لوگوں کے اندر ایمان موجود ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا. کب کام کرے گا؟ جب دعا کریں گے. ساؤل ٹھہرا رہا 7 دن تک, خود دعا بھی نہیں کی, اور جب اس نے خود دعا نہیں کی تو لوگ اس کے پاس کیسے ٹھہرے رہیں گے؟ ایک ایسے لیڈر کے پیچھے جو خود دعا نہیں کرتا کیسے لوگ چلیں گے؟ ایک ایسے پادری کے پیچھے لوگ کیسے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتے. اگر اس چیپٹر سے پچھلے باب میں پڑھیں, 12ویں باب میں, تو سیموئیل نبی جو ہے مصفا میں لوگوں کو جب ان سے بات کرتا ہے, اس کے بعد جلجال میں وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, تو اس بات کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں تم لوگوں کے لیے دعا نہ کر کے خدا کا گناہ گار. یہ اس کو بات بتا دی گئی ہے کہ دعا نہ کرنا گناہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو گزارا ہو جائے گا. دعا نہ کرنا بیسیکلی گناہ ہے. اور جب اس کو یہ بات پتا ہے کہ نبی نے اسے کہا ہے کہ تو جلجال میں جانا, کیوں اس کو اس مقام پر قربانیاں گزرانے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ مقام ہے جب بنی اسرائیل قوم یشوع کی لیڈرشپ میں یردن کو پار کرتے ہیں, تو اسی علاقے کے اندر آ کر خدا یشوع کو کہتا ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے ان کا ختنہ کر دے. ختنے کا عہد خدا نے ابراہم سے باندھا تھا. اس عہد
کی تجدید تھی, اس عہد کی یادگاری تھی, اس عہد کے اندر کنیکٹ ہونا تھا ان کو. یہ سیم جس حالت میں ساؤل ہے, یہ واقعہ اب یشوع کے دور میں دیکھ سکتے ہیں. وہ دشمن کے علاقے میں آ چکے ہیں, یرو ان کے قریب ہے اور دشمن کے علاقے میں آ کر ان کا ختنہ کر دیا گیا ہے. ختنے کی حالت میں دکھ ہوتا ہے, درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ایسی حالت میں دشمن ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا؟ لیکن ان کے خوف سے لکھا ہے یرو کے دروازے مضبوطی سے بند تھے. اسی بات کا ساؤل کو ایکسپیرینس کرنا تھا کہ اس کا دشمن بھلے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا, اگر یرو کے لوگ یشوع کی لیڈرشپ میں اس پر غالب نہ آ سکے تو میری لیڈرشپ میں یہ فلسطی بھی غالب نہیں آ سکیں گے. خدا نے جیسے یشوع کے وسیلہ سے فتح دی, میرے وسیلہ سے بھی فلسطینیوں کو مغلوب کر دے گا. آمین. سیم تجربہ اس کو کرنا تھا, اسے عہد کی تجدید کرنی تھی, اسے عہد کو ریوائز کرنا تھا. آج مسیحیوں کو جو مسیح میں عہد باندھا گیا ہے اس کی تجدید کرنا ہے, اسے یاد کرنا ہے کہ ہم سے کیا عہد باندھا گیا ہے, ہمیں کس مقام پر خدا نے لا کر کھڑا کیا ہے. اگر ہم اس عہد کو یاد نہیں کرتے تو کیا ہم اپنی لائف میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ہرگز نہیں. یسوع نے کہا تھا یہ میرا وہ عہد کا خون ہے گناہوں کی معافی کے واسطے. اس عہد میں فتح ہی فتح ہے, شکست نہیں ہے. شکست ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یسوع غالب آ چکا ہے, یسوع فتح پا چکا ہے. ہم کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ آمین. جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو لازم ہے کہ ہم بھی اپنی مردہ زندگیوں سے, مردہ حالات میں سے جی اٹھیں, اور وہ فقط خدا کے حضور آنے سے, اس عہد کے مقام پر, اس عہد کی یاد کرنے سے, اس کو تجدید کرنے سے. ساؤل کے لیے افسوس کی بات تھی کہ وہ دعا کے لیے ٹھہرا رہا. آج لوگ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. پادری صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے, پلیز آپ دعا کریں. پادری صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ پلیز دعا کریں. دعا کروانی چاہیے پادریوں سے, بہت اچھی بات ہے. اگر گھر کے اندر بیماری ہو تو فوراً سے, ابھی پرسوں کی بات ہے, میری بہن کا بیٹا جو ہے اسے سردی لگ گئی تو میرا دل ایک دم سے بے چین ہوا کہ بیٹے کو جو ہے وہ ابھی 1 سال کا ہونے کو ہے, اسی ماہ کے اندر 23 تاریخ کو وہ 1 سال کا ہو جائے گا. تو میرا دل بے چین ہو گیا. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ فوراً سے اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں, کیونکہ مجھے کہیں جانا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو فوراً سے لے کر جائیں. بچوں کے لیے ایک دم سے ماں باپ کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. بچوں کو دکھ کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے. مائیں جو ہے وہ کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے معاملات میں, بڑی سنجیدہ ہوتی ہیں. آپ یائر کو دیکھیں, یائر عبادت خانے کا سردار ہے. نئے عہد نامہ میں آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں, اناجیل میں. اس کی ایک بیٹی ہے جو 12 برس کی ہے, اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اکلوتی بیٹی ہے اور وہ مرنے کے قریب چلی جاتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ عبادت خانے کا سردار ہے. عبادت خانے کا سردار وہ شخص ہوتا تھا جو بزرگ ہوتا تھا, اور اس کے نیچے اور لوگ خدمت گزاری کا کام کرتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کسی شخص کے بڑھاپے میں اولاد ہو اور وہ اس کے لیے کس قدر قیمتی ہوگی, انمول ہوگی, نایاب ہوگی. وہ تو اپنی جان تک دے دے گا اس کے لیے. اور یائر ایک یہودی ہے, فریسی ہے اور فقی بھی ہے, عالم ہے. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ وہ مسیح کی مخالفت کرنے والوں میں سے تھا, کیونکہ ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ مسیح کی مخالفت ہی کرتا تھا. یقیناً کبھی اس کے عبادت خانے میں بھی مسیح نے کلام سنایا ہوگا اور اس نے مخالفت ہی کی ہوگی. لیکن جیسے تھوڑی سی بیماری سے وہ بیماری بڑھتی بڑھتی, جیسے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں ہم ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں, وہ بیماری بڑھتی بڑھتی اس نہج تک پہنچ گئی کہ اس کی بیٹی مرنے کے قریب پہنچ گئی. اب ایک ایسا شخص یسوع کے پاس کیسے جائے اگر اس نے اس کی مخالفت کی ہو؟ اس کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے, اگر میں یسوع کے پاس جاؤں گا تو کیا یسوع میری دعا کا جواب دے گا؟ کیا یسوع مجھے ڈانٹے گا نہیں؟ کیا یسوع یہ نہیں کہے گا یار پہلے تو میری بڑی مخالفت کرتے رہے, اب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس بات کے لیے بے چین تھا. جب بچے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں ماں باپ کو تو کھانا پینا بھول جاتا ہے, ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یائر کی ایک لوتی بیٹی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ دوڑا ہوا یسوع کے پاس گیا, اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع جھیل پر ابھی کنارے پر پہنچا ہی تھا تو جھیل کے کنارے ریت ہوتی ہے, تو وہ یسوع کے قدموں میں ریت میں لوٹنے پوٹنے لگا, یسوع کے قدموں میں رونے چلانے لگا کہ یسوع میری بیٹی مرنے کے قریب ہے, میری بیٹی کے مرنے سے پہلے چل. اس ایک یہودی ربی کا
यहूदी आलम का यस्सु के सामने घुटने टेकने का मतलब है उसने यस्सु को खुदा का बेटा मान लिया है। आमीन। उसने अपनी तमाम इल्म इलाहियात को एक तरफ कर दिया है और इस बात को मान लिया है कि यस्सु ही मेरी बेटी को शिफा दे सकता है। अगर उस बाप की बेटी, मुर्दा बेटी जिंदा हो सकती है तो जैफ क्यों नहीं? आमीन। घरानों के हालात क्यों नहीं बदल सकते? जिंदगियां क्यों नहीं बदल सकती? कलीसियाओं के अंदर बेदारी क्यों नहीं आ सकती? अभी आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो फकत दुआ के वसीला से। पुराने अहदनामे से जो ही आप नए अहदनामे में दाखिल होते हैं तो नए अहदनामे का जो माहौल आपको मिलेगा वो दुआया माहौल है। आपको लोग मिलेंगे दुआ करते हुए। हन्ना फनुएल की बेटी, कलाम में लिखा है 84 वर्ष से बेवा थी। जो औरत 84 वर्ष से बेवा है तो इसका मतलब उसकी शादी पहले हुई है। वो 120 साल 115 साल की औरत है और दुआ और रोजों के साथ, लिखा है हैकल से जुदा नहीं होती थी बल्कि हैकल में खुदा की खिदमत करती थी। आज जवान लोग रोजा रखने से आ रही हैं। वो बूढ़ी औरत रोजों के साथ खुदा की खिदमत करती है। शमौन बुजुर्ग जो है उसको ये हदायत दी गई है, आगाही दी गई है, तू तब तक नहीं मर सकता जब तक खुदा की निजात को नहीं देख ले, निजात दहिंदा को ना देख ले। जकरिया को पैगाम दिया जाता है कि तेरे बेटा होगा और लिखा है कि कलीसिया जो है पीछे बाहर दुआ कर रही है। लोगों का हजूम है जो दुआ कर रहा है। ये मसीह की पहली आमद है जी। जो आज जिस सीजन में हम इंटर हुए हैं, पहली आमद के ताल्लुक से आने से पहले लोग दुआ में मशगूल हैं और खुदा से दुआ कर है कि खुदा निजात दहिंदा को भेज, मसीहा को भेज, हमारे लिए भेज। और जब वो मसीहा आया तो शमौन ने कहा मेरी आंखों ने तेरी निजात, हालेलुया। वो वाकई निजात पा गया मसीह को देखने से। तो क्या मसीह की दूसरी आमद से पहले कलीसिया जिसके गुनाह धुल चुके हैं, जिसको गुनाहों से मुआफ कर दिया गया है, जिसको पाक और साफ कर दिया गया है, जिसको रास्तबाजी का खिल्लत दे दिया गया है, क्या उसको लाजिम नहीं कि वो मसीह की दूसरी आमद से पहले और ज्यादा दुआ करे और दुआ में मशगूल रहे? क्या ये वही हालात नहीं? क्या ये वही वक्त नहीं जिसमें मसीह की आमद होने वाली है, जिसमें मसीह कलीसिया को लेकर जाने वाले हैं? हमें दुआ में ठहरना है, हमें मसीह के साथ वक्त गुजारना है। क्या हमारा मुखालिफ इब्लीस हमारी मुखालफत को नहीं आ रहा? हालात ऐसे ही हैं हमारी जिंदगियों के अंदर। इस वक्त पर हमें ठहरे नहीं रहना साउल की तरह, हमें दुआ में आगे जाना है। साउल ठहरा रहा लेकिन हमें ठहरे नहीं रहना। आइए हम फजल के तख्त के पास चलें जहां हम पर हर तरह का फजल कसरत से हो सकता है और खुदा हमारी हर तरह की एहतियाज को रफा कर सकता है। आमीन। और ये दुआ के वसीला से फकत हो सकता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। मैं पादरी साहब को सामने बुलाऊंगा, वो आए और हमारे लिए दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने खादम के वसीले से आज फिर हमसे बात की और तेरा जिंदगी बख्श पैगाम हम सबों ने सुना और हमने फिर से इस बात पर गौर किया कि कितना जरूरी है कि हम दुआ करें, हम जागते और बेदार रहें और दुआ करते रहें अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासबानों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुल्क के लिए। ओ खुदावंदा, आज बहुत से एरियाज में हमें दुआ करने की जरूरत है। फजल दे कि हम में से हर एक जो है वो दुआ में आगे बढ़ता जाए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक एक जो हर एक बच्चा, बेटी, बेटा, बुजुर्ग, जितने भी लोग यहाँ हैं, सब खुदावंद दुआ को बन जाए, दुआ में मजबूत हो और खुदावंद तेरे करम की नजर तेरे बच्चों पर हो, तेरे खादम पर तेरे करम की नजर हो। अपने खादम को और बरकत दे और रहनुमाई दे और अपने में कायम रहने का फजल दे। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और ये कलाम लोगों की जिंदगियों में जड़ पकड़े और फल लाए और 100 का 100 गुना फल लाए। यीशु मसीहा के पाक नाम से मांगते पाते हैं।